اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہم سوچتے تو نہیں ہیں، اگر سوچتے بھی ہیں تو اس کا رخ غلط ہوتا ہے ہمارا، اور ہماری سوچ یہ ہے، یعنی جو بالفعل ہم یہ سوچتے ہیں، یا تو ہماری سوچ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہاں یہ پیدا ہوگا، پھر یہ تعلیم حاصل کرے گا، پھر نوکری یا کاروبار، پھر شادی، اور پھر بچے، اور پھر مر جائے گا۔ اور کسی نے اگر دنیا کم وقت میں زیادہ دنیا کما لی، بہت سا علم نہیں فن حاصل کیا، اور یہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، یہ بن گیا، اور پھر اس نے بہت سی جو دنیا کما لی، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مجھ سے آگے نکلی ہے۔ اکثر ہم تقابل کرتے ہیں نا، یار یہ تو میرا دوست تھا اور یہ اب ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے اور روز کے ہزاروں روپے کما رہا ہے، ایسے ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات نوٹ کر لیں، اس بات پہ آپ سوچیں بھی، اور کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ ایک وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمیں ظاہر سے پالا پڑا ہوا ہے اور ہم عقل سے کام نہیں لیتے، اور پھر یعنی جب آپ عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر آپ دھوکے میں آ جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخرت اپنے بارے میں اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ عقل سے اگر آپ کام نہیں لیں گے تو دنیا ہی کو کچھ سمجھ لیں گے کہ دنیا کمائی کی جگہ ہے، پھر کمائی کہیں نہیں ہو رہی تو چلو کہیں اور چلو، باہر چلو، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں نا، یہاں تو کمائی نہیں ہو رہی، پیسہ نہیں بن رہا، ہم تو پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ باہر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پیسہ بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا رخ صرف دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا ہی کی ادھیڑ بن میں لگ گئے کہ پیسے نہیں آ رہے، پیسے نہیں آ رہے، پیسے نہیں بن رہے، فلاں جگہ تو میں زیادہ پیسے بنا سکتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں انگلینڈ کا ویزا، کینیڈا کی وہ مل رہی ہے۔ پہلے وہ ہوتا تھا نا، نمبر ہوتے تھے، میرے نمبر تو پورے ہیں کینیڈا کے، اس کے لیے نا گئے بہت سے لوگ۔ تو یہ ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس لیے پیدا کیا ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے انسان کا تعلق نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ ایک بات اس کو غور کریں، سوچیں، فکر کریں کہ مجھے ظاہر کے لیے اللہ تعالیٰ، ہم نے تو ظاہر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے کہ یہ میں اور یہ میرے بچے اور یہ میرے والدین اور یہ میری بھائی ہے اور یہ بہن ہے، بس اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ غمی خوشی ہوتی ہے، خالائیں آ جاتی ہیں اور ماموزاد بہنیں آ جاتی ہیں، بس ایک ہلہ گلہ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی فنکشن کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی ایک دنیا ہے، بس وہی آپ نے آباد کی گئی۔ تو یہ ایک غلطی ہے۔ انسان کی کامیابی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دی ہے کہ یہ اپنا رخ اس مقصد کی طرف کر لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا مطلب بھی؟ یعنی یہ اتنا اونچا کہ اس کی اونچائی اور عظمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا اس کو ہم صفر میں ضرب دیتے تھے۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اس کی چونکہ عظمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم اس کو صفر میں ضرب دیتے تھے کہ بھئی یہی ہیں بچے، بس اسی کے متعلق سوچو، دنیا ہی کے متعلق سوچو، اور بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا
کیونکہ باطن پر یقین آپ کو کیسے حاصل ہوگا وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک یقین کی ضرورت ہے۔ یقین کی ابتدائی منزل عقل کا استعمال ہے۔ یقین کا تعلق عقل سے ہے۔ آپ عقل کو استعمال کریں، کسی کی بات سنیں، اس پہ سوچیں۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور دوزخ میں ڈالنے سے پہلے وہ ایک افسوس کریں گے۔ افسوس یہ کریں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ یعنی آپ یہ جملہ دیکھیں نا، لفظی ترجمہ دیکھیں، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے اور پھر اس پر سوچتے۔ تو اس میں دو پہلو ہیں کہ سب سے پہلے آپ بات سنیں کسی کی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ذہن کو اپیل کرتا ہے اس کی بات سنیں، وہ نہیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کسی اور کو دیکھیں، کسی اور کو سنیں، لیکن آپ بات سنیں اپنی، ذرا اپنی حقیقت کے بارے میں کسی سے بات سنیں کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری کامیابی کیا ہے۔ پھر وہ دوزخی یہ کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سنتے یا عقل سے کام لیتے۔ یعنی یہ دو مختلف جہتیں ہیں، بات کو کسی کی بات سننا ایک بات، یا عقل سے کام لینا۔ اور یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کی شروعات جو ہیں وہ یقین سے کر سکتے ہیں، یہ عقل سے، عقل آپ استعمال کریں اور سوچیں کہ میں نہیں تھا، پیدا ہو گیا، کل آج ہوں، کل نہیں ہوں گا، میری زندگی کا حاصل کیا ہے، مجھے کیا حاصل ہونا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ پھر ان سوالات، تمام سوالات کا جواب اللہ آپ کو دے گا تو وہ ٹھیک ہوگا۔ کسی فلاسفر، کسی افلاطون، کسی ارسطو کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو دنیا کی کامیابی کے بارے میں کوئی بات کہے۔ آپ دیکھ لیں نا ٹی وی پہ یا ادھر، دانشور ایسے ہیں کہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ آپ قرآن کی بات سنیں، آپ اللہ کی بات سنیں۔ اللہ کی بات اگر اللہ والا آپ کو نہیں سنا رہا تو اس کی بات معتبر نہیں ہے، وہ آپ کو بھٹکا دے گا۔ یہ بات بھی نوٹ کریں۔ بعض لوگ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں نا، لیکن اللہ والے نہیں ہوتے، وہ صاحب دل نہیں ہوتے، نام لیتے ہیں، اپنا نام شمار کرتے ہیں اپنے آپ کو صاحب دل لوگوں میں، لیکن وہ شخص پھر آپ کو بھٹکا دے گا۔ تو اس میں شخصیت کا انتخاب بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کس کی بات سنتے ہیں۔ تو آپ بات سنیں سچے آدمی کی، بہرحال اس کی اپنی کسوٹیاں ہیں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے پہلے عقل سے کام لینا ہے، اپنے بارے میں، اپنے آپ کو دوزخ سے آپ نے بچانا ہے۔ یہ بہت بڑا آپ کے سامنے ایک ایشو ہے جو ہونا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں بھی انسان یہ بڑا ہوتا رہتا ہے، باپ بھی متفکر ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، اس کو میں کاروبار کراؤں گا، نوکری کراؤں گا، سوچتا رہتا ہے یہی بچہ خود سوچتا رہتا ہے میں نے کیا بننا ہے، وہ کیونکہ دیکھتا رہتا ہے نا کہ لوگ کیسے پیسے بنا رہے ہیں، تو اس کا اپنا بھی ایک ذہن ہو جاتا ہے۔ پھر دونوں ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اصل مرحلہ کیا ہے کہ انسان آخرت میں آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ اصل ایشو ہے۔ کیونکہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور باقی دوزخ میں ہوں گے۔ اگر آپ جنت یہاں نہیں کمانے کے موڈ میں تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جنت کے لیے اگر آپ تیاری نہیں کر رہے تو آپ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم